السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سعیدی 557 میڈیا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ہو سکے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ و صدقات اور اس کے فوائد کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کے کچھ امتیازات ہیں، اس کے حسنات و برکات بے حد اور بے شمار ہیں۔ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس مہینے میں امت مسلمہ فرائض و نوافل کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ جیسی عظیم عبادت کا بالخصوص اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت و افضلیت کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ ارکان دین میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کا منکر ملحد و بے دین ہے۔ اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ معاشرتی ناہمواری ختم کرنے کا بہترین نسخہ ہے، جس کے مشروع ہونے میں کئی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، عذاب سے سلامتی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہی میں سے ایک ٹیکس کا قانون بھی ہے۔ اگر ہمارے پاس اس قدر مال ہے کہ وہ قانون ٹیکس کے دائرے میں آتا ہے تو ہم پر ٹیکس کی ادائیگی بہرحال لازم ہے، ورنہ ہم یقینی طور پر قانونی مجرم قرار پائیں گے، اور گرفت میں آنے کے بعد ہمیں ممکنہ جیل کی سزا بھی کاٹنی ہوگی۔ اسی طرح ہم جس دین کے پیروکار اور ماننے والے ہیں اس کے بھی کچھ اصول اور قوانین ہیں جن کے مطابق چلنے کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ ان میں زکوٰۃ ایک اہم قانون ہے۔ بس اگر ہم اس قانون زکوٰۃ کے دائرے میں آتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، ورنہ بصورت دیگر سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مومنو، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، اس لیے اب تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ دنیا میں مال کے ٹیکس کی چوری تو کی جا سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ٹیکس چور دنیا اور حکومت کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا لے، مگر زکوٰۃ چور کی گرفت یقینی ہے اور اس کا بچنا ناممکن اور محال ہے، بلکہ زکوٰۃ چوری کرنے والے کا مال آخرت میں خود اس کے خلاف گواہی دے گا اور اس کی زکوٰۃ چوری کی ساری پول کھول دے گا۔ نمبر 2، مال حرام کی آمیزش سے تحفظ۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا مال ہمارے لیے بالکلیہ پاک و حلال ہو جائے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص و عیب باقی نہ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ اور صدقہ لیں تاکہ آپ ان کو پاک کر سکے اور ان کا تزکیہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کیا ہے کہ وہ تمہارے باقی تمام مال کو پاک کر دے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ کوئی نادان ہی ہوگا جو اپنے مال کو پاکیزہ نہ بنائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہلاکت مال سے تحفظ۔ زکوٰۃ چوری کے باعث کسی نہ کسی بہانے ہمارا مال تباہ ہوتا رہتا ہے، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہلاک اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا متاثر ہونا، کاروبار میں گراوٹ کا آنا، آفات و بلیات میں مبتلا ہونا وغیرہ، یہ تمام تر مصیبتیں زکوٰۃ چوری کرنے کے باعث آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اپنے اموال کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچاؤ، اور مصیبت کو دعا سے دور کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ان باتوں سے ہم
गाफिल हुए बैठे हैं। चौथी चीज़ ये है, यानी चौथी हिकमत ये है ज़कात की कि बुख़्ल व कंजूसी और हिर्स व हवस का ख़ात्मा हो। माल एक ऐसा छावला है कि उसके हुसूल के बाद हम खुद गर्ज, मुतकब्बिर और हिर्स व हवस के जाल में फंस जाते हैं और नतीजतन ज़कात अदा करने में इंतहाई बख़ील और कंजूस वाक़ होते हैं। मगर जैसे ही हम पाबंदी से ज़कात निकालने लगते हैं, हमारे अंदर से इन तमाम बुराइयों का ख़ात्मा हो जाता है और फिर नजात हमारा मुक़द्दर बन जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसे नफ्स के बुख़्ल से पाक कर लिया जाए वही लोग कामयाबी से हमकिनार होने वाले हैं। चौथी हिकमत ज़कात की ये है कि मोहताजों की खैर गिरी और आपसी हमदर्दी हो। यानी ज़कात एक तरफ इंसानी माशरे से फ़क्र व अफलास और बदहाली व तंगदस्ती का ख़ात्मा करती है, तो दूसरी तरफ आपसी हमदर्दी पैदा करती है और एक दूसरे के दरमियान उख़ुवत व मोहब्बत का सबब बनती है। चौथी हिकमत। छठी हिकमत यह है कि गुनाहों का कफ़ारा, यानी ज़कात गुनाहों का कफ़ारा भी होता है। ज़कात वाजिबा के साथ रमज़ान में ज़कात नाफिला का भी ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि इसके सबब गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका करो चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, इसलिए कि वो भूखे का पेट भरती है और गुनाहों की आग को इस तरह बुझा देती है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। गर्ज के अगर हम सिद्क़ दिली और सच्चाई से ज़कात व सदक़ात को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें तो बेशक हमें बताई हुई फ़वाइद हासिल होंगी। मोहताजों की मोहताजी और तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर होने के अलावा तबक़ाती कशमकश का ख़ात्मा होगा, आपसी मुरव्वत व हमदर्दी और इंसानी दोस्ती का फ़रोग़ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी होगी और यही हयात इंसानी का असल मकसूद और मतलूब है। मज़ीद ये कि अगर हम ज़कात बिलखुसूस रमज़ान के महीने में निकालते हैं तो एक तरफ जहाँ हमारे ज़िम्मे से फ़र्ज़ इबादत की अदायगी होगी, वहीं दूसरी तरफ हम 70 गुना सवाब के भी मुस्तहिक होंगे।